محترم ناظرین کرام، کچھ روز پہلے ہمارے آن لائن سوال و جواب کی نشست میں ایک سوال آیا تھا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع دین نہ کرنے والی، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین نہ کرنے والی 814 احادیث حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا نام لے کر کوئی بندہ ایک روایت صرف دنیا میں دکھا دے جو صحابی یہ کہتا ہو کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع گئے اور آپ نے رفع دین نہیں کیا، رکوع سے سر اٹھایا اور رفع دین نہیں کیا، میں اس کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ تو ایک مفتی صاحب جو غالباً مفتی ارشاد صاحب ہیں راجن پور سے، انہوں نے جو ہے نا میرے اس جواب پر 3 احادیث پیش کی ہیں۔ تو میں الحمدللہ جو احادیث انہوں نے پیش کی ہیں ان کی حقیقت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ یہ مفتی صاحب نے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، خیانت کی ہے، علمی خیانت کی ہے۔ یا تو ان بیچاروں کو علم ہی نہیں ہے، اور اگر علم ہے تو پھر انہوں نے خیانت کی ہے اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کی ان تینوں حدیثوں کی اصل حقیقت انشاءاللہ الرحمن نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، لطف کی بات یہ ہے کہ یہ تینوں روایتیں جو مسند ابو عوانہ کے حوالے سے اور مسند حمیدی کے حوالے سے اور اخبار الفقہاء والمحدثین کے حوالے سے پیش کی گئی ہیں، تینوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی بتائی گئی ہیں کہ عبداللہ بن عمر ان تینوں کے راوی ہیں، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں احادیث حدیث کے ذخیرے میں صریح اور صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرتے۔ یہ درجنوں احادیث صحیح سندوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے موجود ہیں۔ محترم ناظرین کرام، ہر شخص وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفع الیدین کرنے والی صریح اور صحیح احادیث درجنوں کی تعداد میں حدیث کے ذخیرے میں موجود ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کوئی ترک رفع الیدین کی روایت بھی حدیث کے ذخیرے میں موجود ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صحیح حدیث بھی موجود ہوں اور رفع دین کرنے والی بھی موجود ہوں عبداللہ بن عمر سے، اور رفع دین نہ کرنے والی بھی عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہوں۔ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات سمجھنا ہر شخص کے لیے آسان ہے کہ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے نام جو ہے نا وہ جھوٹ بولا گیا ہے اور غلط منسوب کیا گیا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے، اور یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر بہتان باندھا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا ہے۔ میں انشاءاللہ الرحمن اس کا ذمہ دار ہوں اور ایک ایک چیز کی اختصار کے ساتھ وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو صحیح احادیث، صریح اور صحیح احادیث مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح حدیث بخاری شریف سے، اور ایک مسلم شریف سے، ایک سنن ابو داود سے، اور ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر موطا سے، اور ایک مسند حمیدی سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ ان احادیث کو سنیں جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، اور پھر میں ان میں سے تینوں حدیثوں میں سے ایک ایک حدیث کی پوری انشاءاللہ وضاحت کروں گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حتیٰ کہ آپ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے قدوں کے برابر لے جاتے۔ وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا ارادہ کرتے تو پھر آپ ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو پھر ان دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
اور سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، ولا یفعل ذلک فی السجود، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک نہیں اٹھاتے تھے، ایسا عمل سجدوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں کتاب الاذان باب رفع الیدین اذا افتتح الصلاۃ و اذا رکع و اذا رفع راسہ من الرکوع، اس باب میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 735۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ حذو منکبیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، تو جس طرح آپ نماز کے شروع میں دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے ایسے ہی رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب رفع الیدین حذو المنکبین ما تکبیرۃ الاحرام والرکوع والرفع منہ، حدیث نمبر ہے 390 صحیح مسلم شریف میں۔ سنن ابو داود میں ہے کہ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما کانا اذا دخل فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں داخل ہوتے، کبر ورفع یدیہ، اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، واذا رکع رفع یدیہ، اور جب رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، واذا قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع یدیہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل صحیح سند کے ساتھ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور یہ 722 نمبر سنن ابو داود میں اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ موطا امام مالک میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ہے، کان عبداللہ بن عمر، تھے عبداللہ بن عمر، یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے جب نماز شروع کرتے، واذا رکع، اور جب رکوع کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے۔ یہ ہے موطا امام مالک کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین فی الصلاۃ، حدیث نمبر 159۔ یہ میں نے دو احادیث، ایک صحیح بخاری سے، ایک صحیح مسلم سے، اور ایک اثر سنن ابو داود سے، اور ایک اثر موطا امام مالک سے پیش کیا ہے، جس میں یہ صحیح اور صریح سندیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین کرنے کے عمل کو ہی بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دنیا میں کہیں حدیث کے ذخیرے میں نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع یدین نہ کرنے کا کہیں ذکر کیا ہو، تو خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی روایت کبھی زندگی میں بیان ہی نہیں کی جس میں رکوع کی رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہو یا چھوڑ دینے کا ذکر ہو۔ اسی طرح مسند حمیدی میں امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل ذکر کیا ہے، یہ مسند حمیدی حدیث نمبر ہے 627۔ اس میں نافع کہتے ہیں ان عبداللہ بن عمر کان اذا ابصر رجلا یصلی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی بندے کو دیکھتے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، لا یرفع یدیہ، اور رفع یدین نہیں کرتا، تو کلما خفض و رفع، جب بھی وہ جھکتا ہے اور جب بھی سر اٹھاتا ہے تو رفع یدین نہیں کرتا، حسبہ، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کو کینکریاں مارتے، حتی یرفع یدیہ، جب تک وہ رفع یدین نہیں شروع کر دیتا تھا اس کو کینکریاں مارا کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تو اس سنت کو نقل کرنے میں، بیان کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر تو سخت شدید تھے، تو وہ کیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایسی کوئی روایت دنیا میں پائی جا سکتی ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع یدین نہ کرنے کا ذکر ہو؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرنا عدم رفع الیدین کو، یہ عبداللہ بن عمر پر جھوٹ ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر بہتان ہے، اور یہ خیانت ہے علمی جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کتاب ہے مسند حمیدی، 3 جلدوں والی ہے محقق، میرے پاس یہ دوسری جلد ہے،
اور اس دوسری جلد کا صفحہ نمبر 149 ہے اور حدیث نمبر 627 ہے۔ اب جو مفتی ارشاد صاحب نے 3 روایتیں پیش کی ہیں، میں ان میں سے ایک ایک روایت کی اختصار کے ساتھ حقیقت کو انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ ناظرین اگر توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا دنیا اور آخرت میں۔ یہ اخبار الفقہاء والمحدثین، اس کے صفحہ نمبر 214 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ مکہ میں تھے، نرفع ایدینا فی بدء الصلاۃ، نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، وفی داخل الصلاۃ عند الرکوع، اور نماز کے اندر رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع کا لفظ آ گیا۔ فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب نبی علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی تو ترک رفع الیدین فی داخل الصلاۃ عند الرکوع، پھر آپ نے رکوع والا رفع الیدین چھوڑ دیا، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاۃ، ہمیشہ پہلی رکعت ابتدا کے وقت رفع الیدین ہمیشہ رہی، اس کے رکوع وغیرہ والی رفع الیدین چھوڑ دی گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی جو اخبار الفقہاء والمحدثین کے حوالے سے مفتی ارشاد صاحب نے روایت ذکر کی ہے، یہ نہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اور نہ ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حسن سند کے ساتھ یہ مروی ہے، بلکہ یہ روایت اصول حدیث کے ہی برخلاف ہے، منافی ہے، اصول حدیث کے خلاف ہے یہ حدیث، جس کو اخبار المحدثین اخبار الفقہاء والمحدثین کے حوالے سے مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں۔ یہ روایت ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک غیر مستند فقہی حکایت ہے، یہ ایک غیر مستند فقہی حکایت ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ اس کی موٹی 2-3 وجہیں آپ نوٹ کر لیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت اخبار الفقہاء والمحدثین کتاب میں بغیر سند کے ذکر کی گئی ہے، اس کی سند ہی نہیں ہے، کامل سند اس کی پوری اخبار الفقہاء والمحدثین کے اندر موجود ہی نہیں ہے، بغیر سند کے ہے یہ۔ تو جو بغیر سند کے چیز ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ بغیر سند کے تو جو مرضی جو کہہ سکتا ہے انسان، اور جس کی طرف بھی منسوب کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو، دین کو محفوظ کیا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت وہ سند کے ساتھ اللہ رب العالمین نے کروائی ہے، تو اس کی تو سند ہی نہیں۔ اخبار الفقہاء محدثین سے یہ مفتی صاحب اگر یہ سند بھی پیش کر دیتے تو فائدہ ہوتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ کیا خیانت کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے یا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ سند کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور سند کی اہمیت کیا ہے، اور اگر پتہ ہے تو پھر انہوں نے خیانت کی ہے، عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور یہ دھوکہ دینا اہل علم کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، زیب ہی نہیں دیتا۔ یہ کام تو اہل کتاب کا تھا، وہ کرتے تھے، مسلمانوں کو تو یہ زیب نہیں دیتا۔ نمبر 2، یہ بات یاد رکھیں، اس کی کوئی متصل مضبوط معروف سند نہ اخبار الفقہاء والمحدثین میں ہے، اور نہ ہی صحاح کے اندر موجود ہے۔ صحاح کی تمام کتابوں میں، صحاح ستہ سمیت جتنی بھی صحاح ہیں، کہیں بھی اس کی سند موجود نہیں ہے، نہ سنن کی کتابوں میں موجود ہیں، اور نہ مسانید کی کتب میں اس بات کی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی طرف منسوب ہے کوئی سند موجود ہے۔ تو جس کی سند ہی نہیں دنیا میں، وہ دلیل کیسے بن گئی؟ وہ حجت کیسے ہو گئی؟ سند کے بغیر کسی بات کی کیا حیثیت ہے؟ اور اس کا متن جو ہے یہ بھی ایک فقہی اصطلاح جو ہے نا وہ حکایت بیان کی گئی ہے، یہ حدیث کا متن ہو ہی نہیں سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے یہ روایت ہے ہی نہیں، یہ الفاظ ہے ہی نہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے، یہ کسی نے اپنے پاس سے بنا کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام منسوب کر دیے ہیں۔ یہ متن صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، سنن اربع میں، مسند احمد میں، مسند ابی عوانہ میں، مسند حمیدی میں، کہیں بھی کسی بھی کتاب میں ان الفاظ سے موجود نہیں ہے، اور نہ اس معنی اور مفہوم کا کوئی اثر موجود ہے، نہ لفظ موجود ہے یہ،
نہ ان کا معنی اور مفہوم موجود ہے. میں نے ساری کتابوں کا نام لے دیا, کسی کتاب کے اندر سے بھی مفتی صاحب مجھے اس کا یہ والا متن ان الفاظ کے ساتھ دکھا دیں گے تو جو ہے نا یہ سمجھا جائے گا کہ انہیں پتہ ہے اور انہوں نے خیانت نہیں کی. اس کا متن حدیث کا یہ بھی باطل ہے, اس لیے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدنی دور میں آخری زمانے تک رفع الیدین عند الرکوع اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کی احادیث کو بیان کرتے رہے, اور درجنوں روایات حدیث کے ذخیرے میں موجود ہیں. پھر یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے جو منسوب مفتی صاحب نے بیان کی ہے اخبار الفقہاء والمحدثین میں, یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی محفوظ صحیح اور صریح روایات کے سراسر خلاف ہے. نہ اس کی سند ہے نہ اس کی کوئی مطابقت ہے. یہ شاذ بھی نہیں ہے بلکہ شاذ سے آگے منکر اور موضوع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اس کا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ نسخ کی دلیل بھی نہیں بن سکتی, کیونکہ نسخ کے لیے ضروری ہے جو بھی ناسخ ہے نا وہ صحیح سند سے ثابت ہو, صریح الفاظ ہوں اور قطعی تاریخ اس کی معلوم ہو, اور وہ کسی محفوظ روایت کے خلاف نہ ہو. اور اس اثر کے اندر چاروں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں پائی جاتی. نہ اس کی سند صحیح ہے, نہ لفظ صریح ہے جس سے نسخ ثابت ہوتا ہو, اور نہ ہی تاریخ قطعی ہے, اور یہ محفوظ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی صحیح صریح اور محفوظ روایات کے بھی خلاف ہے. تو یہ اس طرح کی دلیل کو تو نہ حدیث کہا جاتا ہے. کاش حدیث کی سمجھ ہوتی ہمارے اس مفتی صاحب کو تو وہ یہ بیان کرنے کی کوشش کر کے عوام کو دھوکہ نہ دیتے اور اپنے آپ کو بھی دھوکے میں نہ رکھتے. یہ مسند الحمیدی امام بخاری کے استاذ الجز الاول صفحہ نمبر 277 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ, میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ, رکوع کا لفظ ہے, جب آپ نے رکوع میں جانے کا ارادہ کیا. وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, رکوع سے سر اٹھانے کا ارادہ کیا. فَلَا يَرْفَعُ, تو پھر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. مسند حمیدی سے مفتی ارشاد صاحب نے حدیث پیش کی ہے, وہ بھی محرف ہے, محرف تحریف شدہ ہے. مسند حمیدی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منسوب ایسی حدیث کا وجود نہیں ہے. یہ میرے پاس مسند حمیدی کا نسخہ موجود ہے جو ترکی استنبول سے چھپا ہوا ہے, 3 جلدوں میں ہے, اور اس کی تحقیق حسین سلیم اسد الدارانی اور مرحف حسین اسد نے تحقیق بھی اس کی تحقیق اور پوری تخریج کی ہوئی ہے. تو اس کی دوسری جلد میں یہ حدیث موجود ہے 226 نمبر پر. میں جو مسند حمیدی کے اصل الفاظ ہیں نا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ اصل حدیث مسند حمیدی کی کیا ہے, جو مسند حمیدی کے اصل قدیم نسخوں میں بھی موجود ہے, اور مسند حمیدی کے مخطوطے کے اندر بھی جو لفظ موجود ہے وہ کیا ہیں. یہ امام حمیدی کی حدیث ہے, قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری قال اخبرنی سالم بن عبداللہ عن ابی ہے. ہمیں خبر دی سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر سے. قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا افتتاح کرتے, نماز شروع کرتے, رفع یدیہ حذو منکبیہ, اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے قدوں کے برابر تک اٹھاتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ, اور جب آپ رکوع کا ارادہ کرتے. وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ, اور جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اس کے بعد بھی آپ رفع الیدین کرتے. وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, وَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ, اور یہ 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ ہے مسند حمیدی کے الفاظ جو امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اس میں اپنی کتاب میں درج کی ہے. اور یہ مکتبہ ظاہریہ کا جو نسخہ ہے اس کے مطابق یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے ہیں. اور اس کتاب کا ایک نسخہ دیوبندیہ کے نام سے بھی دنیا میں شائع ہوا ہے.
جو 1324 ہجری میں شائع ہوا، اس میں بہت سے مقامات پر تحریف ہوئی ہے اس نسخے کے اندر۔ جو نسخہ دیوبندیہ ہے اس نسخے میں یہ تحریف کی گئی ہے، یہ الفاظ محرف ہیں، محرف جو مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں یہ محرف الفاظ ہیں۔ مسنتی حمیدی کے مطبوعہ نسخہ کی یہ متنازع عبارت جس میں ہے کہ جب رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین نہیں کرتے تھے، یہ محرف ہے، تحریف شدہ الفاظ ہیں، تحریف کی گئی ہے۔ جتنے بھی ثقہ راوی اس روایت کو سفیان بن عیینہ سے بیان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرنے کی روایت اس کو بیان بناتے ہیں، اور یہ واضح دلیل ہے کہ یہ عبارت جو ہے نا اس میں تحریف کی گئی ہے۔ یہ عبارت سفیان بن عیینہ کے کسی شاگرد نے بیان نہیں کی، کسی سفیان بن عیینہ کے شاگردوں میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے یہ رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت عدم رفع دین کا ذکر کیا ہو۔ سارے شاگرد سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہ رفع الیدین کے ثابت کرنے کی دلیل اس کو بنا کر پیش کر رہے۔ پھر ابتدائی دور میں اس روایت کا دنیا میں کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ یہ روایت جو مفتی صاحب پیش کر رہے ہیں مسند حمیدی کے حوالے سے پہلے اسلاف ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، امام زفر، یہ سارے رحمت اللہ علیہم، ان میں سے کسی نے بھی اس حدیث کو دلیل کے طور پر رفع دین نہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ اور جتنے بھی قدیم احناف کے علماء گزرے ہیں جنہوں نے رفع دین نہ کرنے کے دلائل دیے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے اس کو رفع دین نہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا۔ تو اگر یہ حدیث اس کا وجود ہوتا دنیا میں کہیں مسند حمیدی کے اندر تو وہ یقیناً امام ابو یوسف اس کو پیش کرتے، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے، امام ظفر پیش کرتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے۔ کبھی کسی نے اس کو بطور دلیل پیش ہی نہیں کیا، اس لیے نہیں پیش کیا کہ اس کا وجود ہی نہیں تھا دنیا میں۔ اور جن لوگوں نے زوائد احادیث پر کتابیں لکھی ہیں ان میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ فی زوائد المسانید الثمانیہ، اس میں مسند حمیدی بھی موجود ہے المطالب العالیہ میں، تو اس میں بھی اس روایت کو پیش نہیں کیا گیا۔ اگر یہ روایت مسند حمیدی میں ہوتی تو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ المطالب العالیہ فی زوائد المسانید الثمانیہ کے اندر اس کو پیش کرتے۔ اسی طرح اتحاف السادۃ المہرہ للبصیری، انہوں نے بھی اس حدیث کو مسند حمیدی سے پیش نہیں کیا۔ تو اگر یہ مسند حمیدی کے اندر روایت ہوتی تو وہ پیش کرتے۔ تو یہ تحریف شدہ حدیث ہے جو تحریف کر کے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ خود امام حمیدی کا میں نے شروع میں بتایا ہے کہ وہ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے اسی حدیث کے فوراً بعد کہ عبداللہ بن عمر کینکریاں مارا کرتے تھے جو لوگ رفع دین نہیں کرتے تھے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت، جب تک وہ رفع دین نہیں شروع کر دیتے تھے کینکریاں مارتے رہتے تھے ان کو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ تو رفع دین کرواتے تھے لوگوں سے، اور خود امام حمیدی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد محترم خود بھی رفع دین کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کا رفع دین کرنا ثابت ہے اور انہوں نے رفع دین کی احادیث اپنی کتاب میں درج کی ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی مسند حمیدی میں تو خود امام حمیدی رفع دین کر کے کیوں نماز پڑھتے؟ تو یہ امام حمیدی کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے، مصحف اور محرف عبارت بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ بہتان جڑا گیا ہے امام حمیدی رحمت اللہ علیہ پر۔ میں پھر یہ بات واشغاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الفاظ اس ترتیب سے اور اس مفہوم کے ساتھ مسند حمیدی میں موجود نہیں ہیں۔ مسند حمیدی میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرنے کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ یہ فلا یرفع کی معروف متصل صحیح سند یہ دنیا میں پیش ہی نہیں کی جا سکتی ہے ہی نہیں ہے۔ سفیان بن عیینہ ہیں، زہری ہیں، سالم ہیں،
حمیدی میں نے کسی نے بھی یہ لفظ، امام حمیدی سمیت کسی نے بھی یہ لفظ روایت نہیں کیے. یہ اضافہ محفوظ روایات کے خلاف ہے، لہذا یہ اضافہ مردود ہے. یہ محفوظ روایات کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ اضافہ اور یہ تحریف شدہ لفظ مردود ہے. یہ تو دلیل نہیں بن سکتے، نہ اس کو حدیث کہا جا سکتا ہے. کاش ہمارے بھائی کو حدیث کا علم ہوتا، حدیث کی سمجھ ہوتی، تو وہ یہ اس طرح کی جو ہے نا بے سروپا کوشش کبھی نہ کرتے. یہ مسند ابی عوانہ آپ کے سامنے موجود ہے، جز اول صفحہ نمبر 334. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب رکوع کرنے کا ارادہ کیا، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور رکوع سے سر اٹھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا، لا يرفعهما، پھر آپ نے رفع الیدین نہیں کیا. مفتی ارشاد صاحب نے جو تیسری روایت مسند ابی عوانہ کے حوالے سے پیش کی ہے، اس میں جو لفظ ہے نا لا یرفعہما، یہ لفظ نہ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہیں، نہ سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہیں، نہ ہی امام نافع رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہیں، اور نہ ہی امام ابو عوانہ سے ثابت ہیں، اور نہ کسی اور ثقہ راوی سے یہ لفظ ثابت ہی نہیں ہے. یہ لفظ فقہی استنباط اور اختصار کے نام پر بعد میں اس حدیث کے اندر داخل کیے گئے ہیں. یہ لفظ حدیث کا حصہ نہیں ہے. اس حدیث کو دلیل اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی صحیح مسلم کے اندر درج کیا ہے، اور سفیان سے بیان کرنے والے 6 راوی ہیں ثقہ، اور ان 6 کے 6 راویوں میں سے کوئی راوی بھی یہ لا یرفعہما رکوع سے اٹھتے اور رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کے ساتھ ذکر نہیں کرتے، بلکہ لا یرفعہما کو بین السجدتین ذکر کرتے ہیں. ان لفظوں کا تعلق سجدوں کے درمیان رفع دین نہ کرنے کے ساتھ تھا، جس کا تعلق خیانت کے ذریعے، ناسمجھی کے ذریعے اور اپنے ایک موقف کو مضبوط کرنے کی خاطر جو ہے نا وہ جوڑ دیا گیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین ان دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے. یہ ان کے ساتھ تعلق ہی نہیں تھا. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے تو صریح لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع دین کرتے تھے. تو یہ اس کا تعلق تھا ہی نہیں. اس کا تعلق تھا ولا بین السجدتین، ولا یرفعہما بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان نہیں اٹھاتے تھے. آپ تھوڑا سا غور کرنا، میں آپ کو مسند امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت سناتا ہوں، آپ کو یہ بات انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 راویوں سے اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ، حتیٰ کہ وہ ان دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر لے جاتے. وقال بعضهم، اور بعض راویوں نے کہا حذو منکبیہ، یحاذیہ کی بجائے حذو منکبیہ کہا. واذا اراد ان یرکع وبعد ما يرفع راسه من الركوع لا يرفعهما. وقال بعضهم ولا يرفع بين السجدتين، بعض نے ولا يرفعهما کہا اور بعض نے ولا يرفع بين السجدتين کہا. والمعنى واحد، اور معنی دونوں کا ایک ہے. لا يرفعهما ہو یا لا يرفع ہو، ایک ہی معنی ہے. حتی یحاذی بہما منکبیہ ہو یا حذو منکبیہ ہو، معنی ایک ہی ہے. تو یہ لا يرفعهما کا تعلق بین السجدتين کے ساتھ ہے، اور لا یرفع اور لا یرفعہما یہ راویوں کا اختلاف ہے جو امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا ہے اپنی اس کتاب کے اندر انتہائی دیانتداری کے ساتھ. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو صحیح اسانید سے احادیث ثابت ہیں صریح اور واضح، وہ ان میں عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے، جب رکوع جاتے تو رفع دین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے. تو وہ کیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما لا یرفعہما کا لفظ بول سکتے تھے یہاں پر؟ پھر امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس حدیث پر باب قائم کیا ہے، وہ زبردست دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے یہ حدیث رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کے اس بات کے طور پر پیش کی ہے، نفی کے طور پر پیش ہی نہیں کی. باب انہوں نے یہ قائم کیا ہے
باب رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ قبل تکبیر بہداء منکبیہ وللرکوع ولرفع راسہ من الرکوع وانہ لا یرفع بین السجدتین. یہ باب قائم کیا ہے کہ رفع یدین کرنا ہے نماز کے شروع میں بھی، تکبیر سے پہلے اپنے کندھوں کے برابر، رکوع جاتے ہوئے بھی، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی، اور سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرنا. اس کی دلیل کے طور پر وہ یہ روایت پیش کر رہے، اور اس کو اٹھا کر بعض لوگوں نے اپنے ایک فقہی استنباط کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے امام کی رائے کو مضبوط کرنے کے لیے لا یرفعہما کو پیچھے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، جبکہ اس کا پیچھے والے الفاظ کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. اس حدیث کو امام شافعی نے، امام ابو داود نے اور امام حمیدی نے روایت جو کی ہیں اس کی، اس میں رکوع جاتے وقت، اٹھتے وقت رفع یدین کرنے کی ہیں وہ ساری. اور انہی کی طرف امام ابو عوانہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں نحوہ بمثلہ اور مثلہ کہہ کر اشارہ کیا ہے. اور اس حدیث کو احناف کے علماء میں سے علامہ زیلئی اور دوسرے جو حنفی محقق علماء ہیں ان میں سے کسی نے بھی رفع الیدین نہ کرنے کے حق میں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا کبھی. اس وقت تک یہ روایت بنی نہیں تھی تو وہ پیش کہاں سے کرتے؟ مسند ابو عوانہ قدیم دور میں بھی معروف رہی ہے، کسی ایک امام نے بھی اس عبارت کو عدم رفع یدین کی دلیل کے طور پر نہیں پیش کیا. پھر سعدان بن نصر جو مسند ابو عوانہ کی سند کے راوی ہیں، ان کی روایت اس بات رفع یدین کی ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث ولا یرفعہما کا تعلق یہ رکوع کی رفع یدین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ بین سجدتین کے ساتھ تھا، اور اس کو اٹھا کر ادھر جوڑ دینا یہ خیانت ہے اور یہ تحریف ہے جو بعض لوگوں نے، ممکن ہے لا علمی کی بنا پر ان سے ہو گئی ہو، اور ممکن ہے انہوں نے جان بوجھ کر یہ خیانت کی ہو. اسی طرح اس میں جو ہے نا واو کے لفظ کو وہ جان بوجھ کر یا تو حذف کیا گیا ہے یا سہواً کسی سے یہ واو گر گئی ہے. صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کے اندر یہ واو موجود ہے، ولا یرفعہما بین سجدتین، یہ واو موجود ہے، اور یہاں حمیدی کے نسخے سے یہ واو گرا دی گئی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث یہ دلیل ہے کہ یہ واو موجود ہے اس حدیث میں. تو لہٰذا یہ الفاظ بھی لا یرفعہما والے رکوع کی رفع یدین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. اس کو رکوع والی رفع یدین کے ساتھ لگانا یہ ظلم ہے، بددیانتی ہے، سینہ زوری ہے اور خیانت ہے. یہ اللہ تعالی ہم کو حق سمجھنے اور اس کو یاد رکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.